بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت بڑے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات حدیث پر ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ کتاب ہے شرح التقریب والتیسیر۔ یہ شرح التقریب والتیسیر، اس ٹائٹل میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ التقریب والتیسیر کی شرح ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ التقریب والتیسیر کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ شرح التقریب والتیسیر کیا ہے۔ التقریب والتیسیر یہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو خلاصہ ہے ان کی اپنی کتاب ارشاد طلاب الحقائق کا، اور جو ارشاد طلاب الحقائق کتاب ہے وہ مقدمہ ابن صلاح کی تہذیب اور اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے التقریب والتیسیر، یہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس پر دو بڑی اہم شخصیات نے کام کیا ہے۔ التقریب والتیسیر کے اوپر دو بڑی ہی اہم شخصیات نے کام کیا ہے۔ ایک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی کتاب ہے تدریب الراوی، جو التقریب والتیسیر کی شرح ہے، اور دوسری امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، شرح التقریب والتیسیر۔ تو اس اعتبار سے تقریب والتیسیر پر دو بڑے کام ہوئے ہیں، اور بھی کام ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دو بڑے کام ہوئے، دو بڑی شخصیات نے کام کیے ہیں، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو آج ہم جس چیز کو بیان کریں گے وہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح التقریب والتیسیر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس التقریب والتیسیر پر کیا کام کیا جو اس کی شرح لکھی۔ تو یاد رکھیے، اس کی جو مشکل عبارات تھیں ان کا حل کیا، اور جو مبہم عبارات تھی مقدمہ ابن صلاح کی ہیلپ لے کر اس کو واضح کیا، اور اس کی وضاحت کر دی، توضیح و تشریح کر دی اس کی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عبارات کو حل کیا، دوسرا جہاں جہاں پر محدثین کرام کے نام آتے تھے ان ناموں کے جو ضبط تھے، یعنی حرکات و سکنات تھی، اعراب تھے، وہ بیان کر دیے۔ یعنی اگر کہا جائے بخاری تو اس کے با کے اوپر کیا آتا ہے، خا کے اوپر کیا آتا ہے، تو اس طرح جو حرکات و سکنات تھی وہ بھی بیان کر دی، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، جو طالب علم ہے، وہ اس کے تلفظ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ اور جہاں کہیں التقریب والتیسیر کے اندر محدثین کرام کے نام آتے تھے ان کا مختصر تعارف بھی کروا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے علماء کرام کی کثیر تعداد میں اقوال ذکر کر دیے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التقریب کی عبارات کو حل کر سکتے تھے۔ تو یوں آپ نے بڑے اہم اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے مواد کے ساتھ آپ نے شرح التقریب والتیسیر لکھی ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ نے اسلوب اختیار کیا ہے شرح التقریب والتیسیر کے اندر، وہ اسلوب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کن کن چیزوں کو کس کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور ایک طالب علم جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے تقریب والتیسیر کا، یا اصطلاحات حدیث کی گہرائیوں میں اترنا چاہتا ہے اور کس طرح اس کتاب کو سمجھے گا، تو اس کے سمجھنے کے لیے یہ اسلوب اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بھی اس کے اندر اقوال ذکر کیے ہیں، علماء کرام کے اقوال لے کر آئے ہیں، وہ اقوال کسی ایک بات کے اوپر ذکر کرتے ہیں اور نیچے پھر آگے اقوال ذکر کر دیتے ہیں، اور جس محدث کا قول آپ ذکر کرتے ہیں اس کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں، ساتھ اس کے جو مصادر ہیں ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور کہیں پر ان کی حمایت میں بھی بول دیتے ہیں، یعنی ان کی کے ساتھ اختلاف بھی کر لیا اور کسی مسئلہ میں ان کی حمایت بھی کر دی۔ پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، ان کے بھی موقف کو اختیار کیا یہاں پر، اور ان کا قول بھی ذکر کر دیا۔ تو جب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے قال شیخنا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے شیخ نے فرمایا، ہمارے استاد نے فرمایا۔ اور جب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی بات یا ان کے قول کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر، تو پھر اس کے لیے قال المؤلف کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ اور کہیں پر جب اختلاف کر رہے ہوتے ہیں امام نووی
رحمۃ اللہ علیہ سے یا کوئی ان کی عبارت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس عبارت کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، یا کوئی شبہ ہوتا ہے یا کوئی اس کی وضاحت ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے فیہ نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فیہ نظر، کہ اس کے اندر نظر ہے، یعنی اس کے اندر کلام ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو بھی چیز ذکر کرتے ہیں، کوئی روایت لے کر آتے ہیں یا قول لے کر آتے ہیں، تو اس کے مصادر کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں کہیں اپنے موقف کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہاں جمہور کا قول بھی لے کر آتے ہیں۔ تو یوں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التقریب والتیسیر کی شرح لکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دو شروحات کا میں نے ذکر کیا، ایک تدریب الراوی کا ذکر کیا اور ایک شرح التقریب جو امام سخاوی کی ہے اس کا ذکر کیا۔ اگر ان دونوں کتابوں کا کمپیریزن کیا جائے، دونوں شروحات کا، تو دونوں میں سے جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریب الراوی ہے وہ زیادہ وضاحت والی اور زیادہ آسان، کہ یہ شرح التقریب والتیسیر پہلے لکھی گئی کیونکہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے متقدم ہیں، تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد لکھی، تو ہو سکتا ہے ان کی نظروں میں ہو یہ ساری اس کی یہ شرح ان کی نظروں میں ہو اور انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی ہو کہ شرح التقریب والتیسیر جو کتاب ہے اس میں مزید وسعت کی ضرورت ہے، آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ بہرکیف ہر کتاب کا اپنا ایک نفع ہوتا ہے، یہ بھی کتاب نافع ہے، تدریب الراوی بھی نافع ہے، لیکن اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تدریب الراوی زیادہ آسان ہے۔ بہرکیف امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اپنی کوشش ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے، ان کے اپنے اقوال کی بھی ایک حیثیت ہے، تو یہ کتاب شرح التقریب والتیسیر یہ بھی مطالعہ کے قابل ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جو بھی اصطلاحات حدیث کے میدان میں قدم رکھنے والے طالب علم ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز یہ کتاب ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔